the feeling we need to give. We cannot have this one man saying, I will do it, or मैं ये कर दूंगा, और ये तारुल कादरी साहब भी. No, I think this mindset has to change. At the same time, mindsets इन्होंने काफ़ी change करा दिए हैं. Attitudes have changed. अब आप देखो वो जहाज़ का एक इंसिडेंट देख लो आप कि ऑल ऑफ अ सडन कभी पीआईए के अंदर नहीं हुआ है, किसी एयरलाइन के अंदर भी. बाय द वे ये होता नहीं है, ये पाकिस्तान में ही होता है. ये बाहर करेंगे ना तो ये सारे पैसेंजर्स को उठा के अंदर बंद कर देंगे. ये लॉ होते हैं बाहर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लेट्स गेट आवर हाउस इन ऑर्डर. हमारा हाउस इज इन ऑर्डर, आवर माइंडसेट इज नॉट इन ऑर्डर. अब कहीं भी आप देख लो, जनरल साहब एक अभी हम बात कर रहे हैं, जनरल साहब ने एक बात की, हैड आई बीन अ पॉलिटिशियन ऑफ सम किसी पॉलिटिकल पार्टी का. मैं कहा जनरल साहब क्या बातें कर रहे हैं आपको तो ये पता ही नहीं है. मैं ठीक हूँ, जनरल साहब गलत हैं. हर जगह मैं ठीक हूँ, जनरल साहब गलत है. ये एटीट्यूड को आप चेंज करो. जब आप इसको करोगे, गिव एंड टेक आएगा, सीखेगा, और वो जो आपका वोटर है वो सबसे ज़्यादा वो सीखेगा. नहीं जी, जनरल साहब ने एक बात की है, दूसरे जो पैनलिस्ट है उसने मेरे ख्याल उसको रीज़न की है, और एक कॉमन सेंस पे, कॉमन डिनोमिनेटर पे हम जाके बैठे. ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है. हम इमोशन से काम कर रहे हैं. हम हैं एक नेशनल जिम. पाकिस्तान इज़ बिकमिंग अ नेशनल जिम, जहाँ सब जा रहे हैं इस जिम के अंदर, और इमोशंस के अंदर एड्रेनलिन फ्लो कर रहा है. एक दूसरे को हम तनकीद कर रहे हैं, और जो आपके बेसिक इश्यूज इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं. आमिर, इसको आप ठीक कर लो, आप ठीक हो जाओगे. अभी फ्लड्स आए हैं, किसी ने मुझे आज तक अभी कोई बताया नहीं है कि अल्लाह ना करे अगले फ्लड्स के अंदर क्या होगा. अभी आपके पास फ्लैश फ्लड आ जाता है, आप क्या करोगे? आप रिजर्वॉयर्स बनाओगे, डैम्स में नहीं किसी कंसेंसस में पहुंचते. बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जो कहते हैं जी बड़ी बारिश होती है, बड़ा ग्रीन होता है. जिस महीने बारिश ना हो वहाँ क्वारंटीन लग जाती है पानी की. क्यों? हर शहर के बाद रिजर्वॉयर्स हैं. वो रिजर्वॉयर के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं. वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स से लोग पानी भी पीते हैं, कंजर्व भी करते हैं, ज़िंदा भी रहते हैं. हमने क्या किया? हमारे पास 5 दरिया आते हैं, वो उठ के दरिया समुद्र में चला जाता है. क्यों? क्योंकि जी किसी, मैं उसका क्या लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करूँ, वो इडियट ही होगा जो एक समझ नहीं सकता है कि जब तक आप ये डैम्स और ये नहीं बनाएंगे, आपका ये जितना एरिया जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है 2026-27 के बाद यहाँ पानी नहीं होगा. दिस विल कन्वर्ट इनटू अ डेजर्ट. राइट नाउ रहीम यार खान के अंदर आपकी जो सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग, वो ऊंची आ गई है. आपका जो गन्ना उगाने वाला है वो वीट उगाने के लिए जाता है, वहाँ भी पानी आ गया है, तो गन्ने वाला तो भाग गया आपका. सो इन चीज़ों पर अब आप कॉन्सेंट्रेट करो. किसान आपका बाहर निकल के आ गया है. किसान को आपने कोई रिलीफ नहीं आप दे रहे हो, उसको मॉडर्न मैकेनिज्म आप नहीं दे रहे हो. भाई नए ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करवाओ, नए आप कॉम्बाइंस, हार्वेस्टर्स एंड सो ऑन फोर्थ. अब ये कौन करेगा? ये प्लानिंग से आएगा. ये प्लानिंग उस वक्त आएगा कि जनरल साहब जो कि एक एक्सपर्ट है इन एग्रीकल्चर, आई विल अपॉइंट हिम एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर. Why did Ayub Khan succeed? Because he had an agriculturist in Malik Khuda Bakhsh Bhucha who improved agriculture throughout. Today we need people who are experts in the right job. You have Dr. Ataur Rahman, an expert, a tripos from Cambridge. आप उसको कहाँ लगाया हुआ है? No one wants to ask him. आपने उनकी जगह किसको रखा हुआ है आईटी के अंदर? Anusha Rahman. She doesn't even figure 100 million miles next to Dr. Ataur Rahman. If I was Nawaz Sharif, I would say, Dr. Saab, please come and help my government. Please come and do these things. Chuck Hagel आ सकता है रिपब्लिकन गवर्नमेंट की तरफ से आज डेमोक्रेट्स के लिए एज डिफेंस सेक्रेटरी. हम उसकी एग्जांपल देते हैं. ये जो अगली दुनिया आई बॉट्स पे चलेगी है, जो ट्रेंड्स जो मॉनिटर करते हैं दुनिया के, हम लोग अभी हमें इंटरनेट नहीं चलाना आ रहा है. जनरल साहब आपकी तरफ आता हूँ. नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो एक इकोनॉमिकल इशू तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारी सोसाइटी में डिवाइड है, अगर आप रिलीजियस कर लें वो भी डिवाइड आपको नज़र आती है. उसके बाद पॉलिटिकल डिवाइड बहुत ज़्यादा है. छोटी छोटी पार्टीज़ बनी हुई हैं, हर किसी के फॉलोअर्स हैं, और जब भी कोई पार्टी चैलेंज होती है तो वो बाहर निकल आते हैं, और उसके बाद जो है मुल्क में जो है काम ख़राब होना शुरू हो जाता है. और जब आप कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं 3-4 पार्टीज़ को लेके, तो गवर्नेंस का तो वहीं बेड़ा गर्क हो जाता है, बिकॉज आपने ले दे करके आगे चलना है. तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी पाकिस्तान में, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान गवर्नेबल, मैं नया नहीं कहूँगा, कैसे बनेगा? Nobody is talking about this divide. I think this is the biggest leadership failure जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी. लीडरशिप का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि उसने पाकिस्तान का एक इशू जिसने आपने आइडेंटिफाई किया. पाकिस्तान का इशू जो आपने कहा बिल्कुल सही फरमाया कि भाई हर पॉसिबल लाइन पे हमारी डिवीज़न है, और वो डिवीज़न बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है. और लीडरशिप हमारी बजाय इसके
کو جو خلاق اس کو پر کرنے کے وہ کوشش کر رہی ہے، اور یا ان کی حرکتوں سے یا ان کی باتوں سے یا ان کی جو بھی پالیسیز سے وہ اور بڑھ رہا ہے ہمارا. اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہے جو اس کیوس کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے ہمیں. اگر ابھی یاد ہو پیچھے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا تو ایک وقت یہ بھی بن گیا تھا کہ مسلک آپس میں شاید نہ لڑ پڑے، وہ زیادہ خون ریزی بن جائے گی ہماری. تو نیشنل یونٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، نیشنل آئیڈینٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑا ایشو شاید یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کے باوجود پاکستانی کے طور پہ سوچتے نہیں ہیں. ہماری سوچ کیا ہے؟ میں بھی امیر بھی بات کر رہے تھے، میری فیملی یا میری پارٹی یا اگلا الیکشن، اس سے زیادہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہماری جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں بن رہی ہیں. پالیسی بن رہی ہے کہ یار میں یہ ایک کام اگر کر دوں گا تو اگلا الیکشن میں جیت جاؤں گا. اوکے، مطلب یہ جو میٹرو بس بنی ہے بڑی اچھی ریکوائرمنٹ ہے، لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے پبلک ٹرانسپورٹ، بٹ از دیٹ اے پرائورٹی ون؟ نو، ہیومن ڈیولپمنٹ از رائٹ. اگر آپ نے ہیومن جو ہمارا سب سے بڑا ریسورس ہے، جب بھی آپ کسی ملک کی پاور ایکویشن ورک آؤٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پاپولیشن کتنی ہے اور یوزفل کتنی ہے وہ پاپولیشن. تو اگر وہ پاپولیشن آپ کی یوزفل نہیں ہے، یوزفل بنانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن ٹھیک کرنی، ان کی ہیلتھ ٹھیک کرنی پڑے گی. آپ نے ان کو وہ ڈائریکشن دینی ہے ایجوکیشن کی. آپ دیکھ لیجئے ایک آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اس از سکسیس سٹوری. کیوں ہے یہ؟ اس میں بات کر رہے تھے ابھی، رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب، انف آف لبرٹی آف ایکشن، مانیٹرنگ آف دا ایشوز اینڈ گیٹ گوئنگ ود اٹ. ٹوڈے آپ الحمدللہ یو آر نیوکلیئر پاور اینڈ ریکگنائز نیوکلیئر پاور ہے آپ. اسی طرح کسی اور فیلڈ میں جس میں آپ نے کام دیکھ لیجیے ابھی آپ نے، چاہے عمران خان بات کرتے ہیں ہاسپٹل کی یا ایجوکیشن ہسٹری، ایدھی کو آپ دیکھ لیجیے فار ایگزامپل. نہ ہمارے پاس ذہن کی کمی ہے، نہ ہمارے آپ رائٹ لیڈرشپ نے چیلنجز کو ریکگنائز نہیں کر رہی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اگر آپ ریکگنائز نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ شتر ملک کی طرح ان سے اگر آپ آنکھ بچا کے بیٹھے رکھیں گے تو یہ ملک تو اور ڈیوائڈ ہوتا جا رہا ہے نا. بتائیے مجھے، میں آپ کو ایک بڑی تکلیف دہ بات بتانا چاہتا ہوں. مجھے اگلے دن کسی جگہ ہم یہ بات کر رہے تھے، اس نے کہا جی پاکستان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا پاکستان کو آپ ڈیوائڈ کر دیں. یہ سوجے پیس، اس نے کہا جی بلوچستان علیحدہ کر دیں، سندھ علیحدہ کر دیں، پنجاب علیحدہ کر دیں، کے پی علیحدہ کر دیں. کہتا پھر آپ کے نہ یہ مذہب اسلام خطرے میں رہے گا، نہ آپ کی یہ جو ہے فرقہ واریت ہوگی، نہ کچھ ہوگا. کین یو امیجن کہ دس کائنڈ آف اے تھاٹ آپ کے پاکستان میں آپ یہ سوچ سکتے تھے آج 20 سال 30 سال پہلے سی بات سوچنا؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے لیڈرشپ جب آپ کی آگے ابھرتی ہے آگے سامنے اس سے وہ کافی ساری چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اس میں پھر وہ ڈائریکشن دیتی ہے، وہ لیڈ کرتی ہے پھر آگے سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اوکے یہ جو بھی یہ مسلک ہے، یہ فلانا مسئلہ پلیز اسٹے ان یور ماسک. ہم نے پاکستان کو لے کے چلنا ہے آگے. ان کے مسائل میں ہم جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، آپ کو نہ آپ کو پڑھنے دیں گے ہم آپ کو. اس میں علیحدہ مسجد بنا کے علیحدہ لڑائی شروع کر دی آپ نے، ہر مسجد نے اپنے علیحدہ. آپ مجھے بتا دیجئے کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم لڑ نہیں رہے اس وقت؟ ہم جس چیز پہ لڑ نہیں رہے ہیں. ریسورسز کی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے، برینز کی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے، اور وہ جو ذہن ہے ان کو ہم نے ایسے منفی طرف لگا کے ہمیں اس وقت ابھی، اور اس کا رزلٹ ابھی آپ کے سامنے ہے. آج اگر آپ باہر جا کے 4 بندوں سے بات کریں گے تو 4 بندے آپ کو مختلف ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو میرا ایک کویشچن ہے، میں ایٹ ٹائمز اٹ میکس می لاف. جب جو بھی بندہ آتا وہ کہتا پڑھا لکھا پاکستان ہوگا، وہ یہ کہتا جی ہم تعلیم کو عام کریں گے، دانش اسکول کھول دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جسٹ ٹو شو فار. جو ریئل پرابلم ہے وہ دیکھا ہی نہیں جاتا. پیچھے پاکستان میں جو آپ نے ہائی لائٹ کیا، پاورٹی بہت زیادہ ہے. جب پاورٹی بہت زیادہ، یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں. جیسے وہ 8-9 سال کے ہوئے تو ان کو گھروں میں ملازمت پہ لگا دیا یا کسی دکان پہ بٹھا دیا، اور وہاں سے جو ماں باپ ہیں وہ 2-2, 3-3, 4-4 ہزار روپیہ لے کے تو کچھ تو نشہ کرتے ہیں، کچھ اپنا گھر چلاتے ہیں. تو جب تک پیچھے آپ اس چیز کو صحیح طرح ہائی لائٹ کر کے سامنے رکھ کے کوئی پلاننگ نہیں کریں گے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو کس طرح چینج کیا جائے اور پھر لوگوں کو اسکولوں کی طرف یا ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف لے کے آیا جائے، یہ نہیں سوچ آئے گی تو کیسے آپ صحیح طرح کی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ریز کیا ہے، ایسٹ پاکستان میں پاپولیشن ایکسپلوژن جب ہوئی تو گورنر تھے خان صبور، اور اے ڈی سی اس وقت تھے جنرل ایوب کے ارشد سمی خان، اور یہ اس کے سمی خان کے بیٹے کے
جو ان کے والد تھے وہ دا سنگر عدنان سمی's فادر. لو جی ایک دفعہ یہ ادھر گئے ڈھاکہ گئے تو وہاں انہوں نے ایک سپیچ کی, پریزیڈنٹ اس وقت ایوب نے بڑی چھوٹی سی سپیچ کی, کوئی آدھے گھنٹے کی سپیچ کی, اور اتنی اس پہ کوئی تالیاں نہیں بجیں. خانہ صبور نے اس سپیچ کو بنگالی میں ٹرانسلیٹ کیا اور کوئی 45 منٹ کی سپیچ کر دی, اور جب بھی وہ کوئی پوز پہ ہے تو تالیاں دبا کے. تو جب واپس جا رہے تو جنرل ایوب نے ان سے پوچھا, ایز نریٹڈ ان 3 aids in the book, تو وہ کہتے ہیں کہ صبور تم نے یہ جو سپیچ کی تھی یہ کس طرح کہ میں نے تو سپیچ کی کوئی تالی نہیں بجی, تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا سر کہ میں بار بار کہتا تھا کہ مچھلی کھاؤ اور بچے پیدا کرو, اور سب وہ خوش ہوتے تھے. تو آپ لوگوں کو جب اس طرح کا ایک وہ دیں گے تو لوگ اس پہ ریٹورک پہ چلے جاتے ہیں. آج آپ نے جو بات کی ہے, آپ کا سوشل آؤٹ لیٹ کوئی نہیں ہے, آپ کی کوالٹی آف لائف کوئی نہیں ہے. غریب آدمی پلے لینڈ پہ نہیں جا سکتا, وہ 1000 روپیہ 500 700 روپیہ نہیں دے سکتا. لوک ایٹ